بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک۔ جو بندہ نماز عصر کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ 10,000 حاجات پوری کرے گا۔ محترم ناظرین، دنیا بھر میں نہ صرف اہل اسلام صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، بلکہ خود باری تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ہر لمحہ بلند فرما رہا ہے۔ ہر روز اللہ کی بارگاہ سے 1,40,000 ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات ایسے ہوں گے جہاں ہر ہفتے، ہر ماہ ایک دن عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند گھنٹوں کے لیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہوں گے۔ ممکن ہے بعض مقامات پر روزانہ چند گھنٹے درود پڑھا جاتا ہو، لیکن روئے زمین پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس اور حرم شریف کے علاوہ اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں سال کے 12 ماہ 365 دن اور 24 گھنٹے ہر لمحہ فقط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، تو وہ مقام اللہ کے فرشتوں کا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا مقام ہے کہ جو ہر وقت درود پاک کے ورد میں مصروف ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ درود پاک کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ نماز عصر کے بعد صرف 10 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 10,000 حاجات پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس پر رحمت کا سایہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے گا۔ جو لوگ درود پاک کے ورد کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، ان کی تمام مشکلات کو دور کرتا ہے اور ان کے تمام بگڑے کام سنوار دیتا ہے، ان کی نسلوں تک کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، ترقی کے لیے راستے ان کے لیے کھول دیتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، تنگ دستی، بیماری، آفات و بلیات کو درود پاک کے ورد کرنے والے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ درود پاک کا ورد ایک بہت ہی پیارا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی ہر وقت اس ورد میں مصروف ہیں۔ ناظرین، درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود و سلام روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔
درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے، جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3۔ فرمایا، اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خود درود بھیجنا۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ یوم جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے اس دن اور رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔
حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے۔ پس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ رحلت فرما چکے ہوں گے، یعنی مٹی میں دفن ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے آداب۔ درود و سلام پڑھتے وقت تعظیم و تکریم اور تواضع و انکساری کا اظہار علامت محبت ہے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا ذکر نہایت ادب و احترام اور تواضع سے کرتا ہے۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ظاہری اور باطنی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تقاضۂ محبت و عقیدت بھی ہے اور علامت ایمان بھی۔ اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے مدرجہ ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے قبل ظاہری صفائی کا اہتمام کرنا، کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت و پاکیزگی شرط ہے۔ اس لیے درود و سلام پڑھتے وقت جسم و لباس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہو اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور ایسی جگہ پر درود و سلام پڑھنے سے گریز کیا جائے جہاں پر ظاہری اور باطنی غلاظت اور گندگی کا احتمال ہو۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو بہت پسند فرماتے تھے۔ درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، اگرچہ بغیر وضو کے درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن باوضو پڑھنا آداب میں شامل ہے۔ درود و سلام کو 2 یا 4 زانوں ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے اور آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے۔ امام نبہانی علیہ رحمت قاضی عیاض علیہ رحمت کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جو مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر حرکت کیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و جلالت کو اس طرح ملحوظ خاطر رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے سلف صالحین اور ائمہ و محدثین کا یہی دستور تھا۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے دل و دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے، اور دل کو ہر طرح کے وسوسوں، دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ و دھیان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ امام مالک علیہ رحمت کے سامنے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ علیہ رحمت کا رنگ بدل جاتا اور نالے کے نہ ہو جاتے، یہاں تک کہ ہم نشینوں پر سخت گراں گزرتا۔ درود و سلام ذوق و شوق اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے والا سمجھے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس واللیل زلفوں اور چہرہ والضحا کا تصور کرے۔ تارک درود و سلام کے لیے وعید۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود نہ بھیجنے والا اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ فیوز و برکات جو درود و سلام کی بدولت حاصل ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے کو حاصل نہیں ہوتے، بلکہ احادیث مبارکہ میں درود و سلام نہ پڑھنے والے کی بڑی مذمت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا
وہ بہشت کی راہ بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں۔ ناظرین، قرآنی آیات اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں یقیناً آپ کو درود السلام کی اہمیت و فضیلت کا علم ہو چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی چند تعلیمات کی روشنی میں آپ کو کچھ اخلاقیات اور چند حقوق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جس کو پورا کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ان اخلاقیات اور حقوق میں حقوق زوجین ادا کرنا اولین ترجیح ہے، کیونکہ اس کائنات میں پیار و محبت کے رشتوں میں میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں۔ اس رشتے کی مضبوطی اور اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور پاکیزہ رفیقہ حیات کو دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت قرار دیا ہے، اور شوہر کو عورت کے لیے وہ درجہ دیا ہے کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو کرے۔ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کا ایسا توازن قائم کیا ہے جس کی مثال کوئی دوسرا مذہب یا معاشرہ پیش نہیں کر سکتا۔ بیوی کے حقوق۔ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی متعدد حقوق عطا کیے ہیں۔ اسلام نے مرد شوہر پر بیوی کی معاشی، معاشرتی اور ازدواجی ضروریات کی کفالت کو لازم قرار دیا ہے۔ معاشرتی حقوق۔ نکاح کے بعد مرد عورت کے معاشرتی حقوق کا ضامن ہوتا ہے۔ عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے، زندگی کے معاملات میں اس پر یوں اعتماد کرے کہ اسے بھی اپنے وجود کا احساس ہو، اسے صرف اپنے دکھ درد کا ساتھی نہ بنائے، کبھی اس کے غموں کا بھی احساس کرے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاف ملحوظ رکھو۔ اللہ رب العزت نے نہایت خوبصورت الفاظ میں پوری معاشرتی زندگی میں بیویوں سے بہترین سلوک کا حکم دیا ہے۔ شوہروں پر لازم ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ رہن سہن، عزت وقار، نان نفقہ اور دکھ سکھ میں نیکی اور انصاف کو ملحوظ رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے اور اس دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ گویا عورت صرف سکون کا ذریعہ نہیں، صرف بچوں کی پرورش کے لیے داعی نہیں، بلکہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے اہل بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا، جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو اور اسے خود سے جدا نہ کرو مگر گھر میں ہی۔ ازدواجی مسائل حل ہو جائیں۔ مذکورہ بالا ان احادیث پر عمل مل جائے تو ہمارے تمام ازدواجی مسائل حل ہو جائیں۔ اگر آج کے معاشرے میں مرد عورت کی تذلیل نہ کرے، اس پر تشدد نہ کرے، جیسا خود کھائے اور پہنے ویسا بیوی کو کھلائے اور پہنے، تو یقیناً پاکیزہ عورت شوہر کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ عورتیں مردوں کے پاس اللہ کی امانت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی طرف بطور امانت لیا ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے بیوی شوہر کے پاس ایک ایسی امانت ہے جس کا جواب صرف دنیا میں اپنی ساس یا سسر کو نہیں دینا بلکہ اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، تو یقیناً ہماری سوچ، فکر اور عمل کے زاویے بدل جائیں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی
اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، یہ تسبیح درود پاک کی ہے۔ جو بندہ درود شریف پڑھے تو اللہ پاک اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال و احکامات جو ہم کریں وہ سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ یہ تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، جو صرف 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10,000 حاجات قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو یعنی درود پاک کو لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔